السلام علیکم ویئرس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی گیسٹ ہوتے ہیں. سو آج ہمارے ساتھ ہے محمد علی سوز، اور یہ ایک شاعر بھی ہیں. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اور آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت سے ہوں میں. جی سر، آپ اپنے بارے میں بتائیں. آپ ایک شاعر بھی ہیں، آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، آپ اردو کے لیکچرار بھی ہیں. تو آپ بتائیں، آپ کو شاعری کا شوق کب سے تھا؟ دراصل شاعری کا جو شوق ہے وہ میں نے 98 میں میٹرک کیا تھا اورنگی ٹاؤن سے، عزیز ملت ہائی اسکول سے. تو میں اور میرا دوست جو کہ ابھی ڈاکٹر ہے اور سعودیہ میں ہے، تو ہم دونوں کا شاعری کا شوق تھا. ہم راستے بھر جو ہے بیت بازی کا مقابلہ کرتے جاتے تھے، اور واپسی میں چھٹی میں بھی ساتھ میں ہمارا مقابلہ چلتا تھا. نہ وہ ہارتا تھا نہ میں ہارتا تھا. تو اسی طرح سے تھوڑا سا شوق آگے بڑھا. تو اسی دور میں نے پروین شاکر صاحبہ کی کتاب ہے خوشبو، وہ میں نے پڑھی. جی تو وہ اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا خوشبو سے. تو اس کے بعد سے میں شاعری کی طرف آیا. اور اسی دور میں راستے میں جب جاتا تھا تو انور رفیع کے گانے بجتے تھے، جو انہوں نے پرانے صحیح. گانے کو ٹریجڈی میں کنورٹ کیا ہوتا تھا. تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انور رفیع صاحب اگر اس کو ٹریجڈی میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو میں بھی کوشش کروں، شاید میں بھی کر لوں. تو وہ میں نے کوشش کی، وہ میری ابتدا تھی، شروعات تھی. تو اس طرح میں نے شعری دنیا صحیح. میں قدم رکھا. جی. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ کو مطلب کتنا ٹائم ہو گیا اب شاعری کرتے ہوئے؟ انٹرسٹ تو آپ کو بچپن سے ہی تھا، تو اب کتنا ٹائم ہو گیا؟ آپ نے بکس بھی لکھی ہیں، تو بکس کیا شاعری کی ہیں یا پھر ایسے ہی کوئی مطلب علم ہے، کوئی بھی مطلب بک؟ اس کے بارے میں بتائیں. دراصل ابھی آپ سے میں نے تذکرہ کیا کہ 98 میں نے میٹرک کیا تھا. تو اسی دور میں میرے دوست کے ساتھ جو ہے بیت بازی کا مقابلہ چلتا تھا. تو اسی دور میں نے شاعری شروع کی تھی 98 میں. لیکن یہ جو اسکول کی جو زندگی تھی اس میں بہت زیادہ آگے نہیں بڑھا. اس کے بعد جب میں کالج میں آیا سن 2000 میں، گورنمنٹ کالج فارمین ناظم آباد، تو ہمارے اردو کے پروفیسر تھے ربانی خان، جو ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، ابھی حیات ہیں. انہوں نے میرے اندر جو صلاحیت تھی اس کو بھانپ صحیح. لیا. پھر وہ مختلف کالجوں کے مقابلے آتے تھے تو وہ مجھے دے دیا کرتے تھے کہ بھائی اس پہ غزل لکھنی ہے اور مشاعرے میں تم نے جانا ہے. تو پھر میں اس پہ غزلیں لکھتا تھا، مشاعروں میں جاتا تھا. تو شروعات جو تھی میری وہ انٹر کالجز مشاعروں سے ہوئی ہے. کراچی میں سرگودا بھی میں گیا تھا، آل پاکستان میں نے دوسری پوزیشن بھی لی ہے. کراچی میں میری بیت بازی میں پہلی پوزیشن رہی ہے ہمیشہ. تو اس طرح سے میں نے باقاعدہ لکھنا جی شروع کیا. ویورس، ہمارے ساتھ ہیں محمد علی سوز. آئی تھنک ان کا کنیکشن ایشو آ گیا، تو ہم مزید ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے. وہ ایک شاعر بھی ہیں. تو پہلا جو وہ میں نے ایک شاعر مشاعرہ، بھی ہیں اور انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں. وہ رائٹر بھی ہیں اور اردو کے لیکچرار بھی ہیں. ہم مزید ان کے بارے میں جانیں گے. وہ ہمیں تھوڑی جی بتائیں محمد علی صاحب. جی فصیحہ. تو میرا شعری سفر جو ہے کچھ اس طرح سے چلا. آپ اگین بتائیں. جی. سوری. دراصل ابتدا جو میری تھی نا وہ 98 سے تھی. پھر سن 2000 میں کالج میں آیا، گورنمنٹ کالج فارمین ناظم آباد میں. وہاں جی اردو کے پروفیسر تھے. وہ کہیں سے بھی مقابلے کے لیے، مشاعرے کے مقابلے کے لیے پروگرام آتا تو وہ مجھے بلا کے دے دیتے تھے مصرع کہ اس پہ تم نے غزل لکھنی ہے اور مشاعرے میں شرکت کرنی ہے. تو اسی دور میں بیاد پروین شاکر کے تحت سن صحیح. 2000 میں گورنمنٹ سر سید کالج کراچی میں مقابلہ ہوا تھا، جس میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرے ساتھی جو شعراء تھے وہ کراچی یونیورسٹی کے تھے. تو ابتدائی دور تھا، پہلا مشاعرہ تھا میرا، پروین شاکر کا مصرع تھا، اسی پہ غزل لکھی تھی میں نے. تو اس پہ مجھے کوئی پوزیشن تو نہیں ملی، لیکن ابتدا میں نے اس دور میں جان ایلیا صاحب صدارت کر رہے تھے، پیرزادہ قاسم صاحب، جمیل الدین عالی جیوے جیوے پاکستان جس نے لکھا ہے، جازب قریشی، یعنی بڑے نام
شاعری کے بڑے نام، ان کے ساتھ میں نے ابتدا میں ہی مشاعرہ پڑھا سر سید کالج میں. اس کے بعد سے یہ سفر چلتا رہا. پھر آگے جو ہے میں اپنے علاقے میں میرا ایک دوست ساجد صدیقی، وہ بھی شاعر ہے، اس نے مجھے متعارف کروایا ہے علاقائی ادبی حلقوں میں. پھر وہاں سے میں علاقے میں مشاعرہ پڑھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد سے اپنے علاقے سے باہر نکلا کراچی، اور اس طرح سے کراچی میں نے ایک پہچان بنائی اردو ادب پہ. تو یہ میرا شعری سفر ہے، 98 سے ابھی تک چل رہا ہے. اسی میں نے 2 کتابیں مرتب بھی کی ہیں. ایک سخن ورانِ شہر جو 2008 میں آئی تھی، کراچی کے شعراء پہ مشتمل مجموعہ کلام تھا. اس میں ہر شاعر کو میں نے 10 صفحات دیے تھے. ایک صفحے پہ ان کا تعارف تھا اور 9 صفحے پہ ان کی غزلیں تھیں. اس کے بعد دوسری کتاب 2012 میں آئی جس میں 30 شعراء کلام کا 30 شعراء کا مجموعہ شامل تھا، سخن ورانِ پاکستان کے نام سے. تو اسی دوران جو ہے سن 2005 میں ہم نے اپنے علاقے سے ایک رسالہ نکالا، ماہنامہ اپنا اورنگی کراچی. میں ایڈیٹر بھی تھا اور ادبی صفحے کا انچارج بھی تھا. تقریباً 5-6 سال تک یہ رسالہ ہم نے منتھلی بیسس پہ چلایا. اس کے بعد وہ رسالہ کوئی وجوہات تھی جس کی وجہ سے بند ہوا. تو بہرحال کراچی کے ادبی حلقوں میں مشاعرہ پڑھتا رہا، اخباروں میں چھپتا رہا. اس طرح میرا شعری سفر چل رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے. جی فصیح. فصیح آپ مجھے سن رہی ہے؟ فصیحہ منیر. جی جی میں آپ کو سن رہی ہوں سر. جی جی، آپ کا اگلا سوال. جی وہ تھوڑا کنیکشن ایشو تھا تو مجھے تھوڑا مطلب یوں پرابلم ہو رہی تھی. جی اچھا، میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بکس کب لکھی؟ میری 2 کتابیں مرتب کی ہیں میں نے. ایک جی جی 2008 میں آئی ہے جس میں 23 شعراء کا کلام موجود ہے کراچی کے. صحیح دوسری کتاب سن 2012 میں آئی ہے، اس میں 30 صحیح شعراء کا مجموعہ کلام شامل ہے. میں نے اپنی ذاتی کتاب پہ ابھی تک کوئی کام نہیں کیا، ذاتی کتاب نہیں آئی ہے، لیکن میں ابھی صحیح. اپنی ذاتی کتاب پہ کام کر رہا ہوں، سارے کلام کو یکجا کر رہا ہوں. انشاءاللہ بہت صحیح. جلد ہی میرا اپنا مجموعہ کلام مارکیٹ میں آئے گا. جی بالکل صحیح. اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خود کے مطلب مینٹور کون ہیں جو شاعر ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہوں؟ دراصل میں نے ذکر کیا تھا پروین شاکر کا. دراصل اسی کی کتاب خوشبو، جی اس جی سے میں متاثر ہو کر شعری دنیا میں آیا ہوں. اس کے علاوہ جو میرے پسندیدہ شعراء ہیں، صحیح محسن نقوی صاحب مجھے بہت پسند ہے. محسن نقوی، ناصر کاظمی، صحیح احمد صحیح. فراز، یہ میرے نمائندہ شاعر ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ان کا بالکل کلام صحیح. بہت زیادہ پسند ہے اور میں کوشش کرتا ہوں ان کو فالو کرنے کی. جی بالکل صحیح. اچھا میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو مطلب جب آپ کو شاعری میں انٹرسٹ تھا تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ پیرنٹس نے اس بارے میں اس فیلڈ میں آنے کے لیے مطلب کیا کیا؟ کیونکہ ادب سے آپ کا بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو فیملی نے کیا کیا؟ اسپیشلی پیرنٹس کا کیا ری ایکشن تھا جب آپ نے شعر و شاعری مطلب کرنا اسٹارٹ کی، اس فیلڈ میں آئے؟ جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو اس وقت میرے والد حیات نہیں تھے، میری والدہ تھیں. تو عام طور پہ جو لیڈیز آتی صحیح ہیں نا اس فیلڈ میں، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں ادب میں. اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عورتوں کو شعر کہنا، غزلیں کہنا، محفلوں میں جانا، مشاعروں میں جانا اچھا نہیں سمجھتا. پروین شاکر کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. تو عورت کا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، مرد کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہے. ابتدا میں تو میری والدہ نے، میرے بھائیوں نے، میری بہنوں میں، دراصل میری صحیح فیملی میں کوئی شاعر نہیں ہے. صحیح اوپر بھی آپ چلے جائیں کوئی شاعر نہیں ہے. میرے بعد بھی ابھی تک میری فیملی میں اس فیلڈ میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے کون سا صحیح شوق پال صحیح لیا، تم تعلیم کی طرف توجہ دو، پڑھائی کرو. صحیح ہے، اپنے جاب کے لیے کوششیں کرو، شاعری میں رکھا کیا ہے. اور واقعی جو ہے نا
बात जी उनकी जी। एक लिहाज से सही है। अब देखिए हमारे यहाँ माशरे की एक तल्ख हकीकत है कि नात एक शायर लिखता है, लेकिन उसी नात को अगर कोई साहब महफिलों में पढ़ देते हैं तो वो वहाँ पैसे कमाते हैं। सही है। गज़लें शायर लिखता है, उन्हीं गज़लों को कोई गाता है तो वो पैसे कमाता है। गाने शायर लिखता है, उसी गाने को कोई गा देता है तो पैसे कमा लेता है। शायर बेचारे को कुछ नहीं मिलता। हत्ता कि हम तो ये कहते हैं कि सही है भाई, आप हमें कुछ ना दें, कम से कम इतना तो कर लें, एक नात खां अगर मेरी नात पढ़ रहा है तो कम से कम शायर का इतना हक तो बनता है कि उसका नाम ले लिया जाए कि ये मोहम्मद अली सोस का कलाम मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे लिए यही बहुत है, हम पैसे नहीं मांगते किसी से। बिल्कुल सही। उर्दू, ये जो हमारी जो फील्ड है ना, ये सही। वाकई में हम जो है ना इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। जिसका इजहार कुछ यूँ है कि हम मुशायरों में भी जाते हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिलता, हम मुशायरा खुद करवाते हैं, अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं, फिर भी शोबे से वाबस्ता है। वरना आज के मौजूदा दौर में सही। लोग शोबे से वाबस्ता होना पसंद नहीं करते कि जहाँ पे माली लिहाज से उन्हें कुछ ना मिले। अपना टाइम देना बेहतर नहीं बिल्कुल समझते। लेकिन हम जो शायर अदीब है ना, हम अपना वक्त सर्व बिल्कुल ऐसा करते ही हैं, है। हालांकि हमें कुछ नहीं मिलता है सिवाय पजीराई के, कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम मुशायरों में जाते हैं, वक्त देते हैं, गज़लें लिखते हैं। तो हमारी तो भाई यही दरख्वास्त है उन लोगों से कि जो हमारा कलाम पढ़ते हैं वो कम से कम हमारा नाम ही ले लिया करें। जी जी फसिया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो इसका ये प्रोसेस नहीं होता कि जैसे कि जी, जी, मैं नेक्स्ट वाला आपसे ये है कि इसका ये प्रोसेस नहीं होता कि जैसे कि आप कोई गज़ल लिखते हैं या किसी नात या कोई मतलब सॉन्ग वग़ैरह या कुछ भी होता है, एक राइटर जब राइट करता है, तो वो आगे भी तो सेल करता है ना? तो मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि अपने पास रख ले और वो उसके पास महफ़ूज़ रहे या पब्लिश ना हो, इस तरह से तो नहीं होता ना? मतलब कुछ ना कुछ तो आपको देते होंगे ना, इसका प्रोसेस बताएँ? देखिए हमारे यहाँ जो शायर हजरात फिल्मी दुनिया से या ड्रामों से वाबस्ता है, जो ड्रामे लिखते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं, या जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता है, फिल्म के लिए गीत लिखते हैं, वो सही से कमाते, ठीक ठाक कमाते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े नाम हैं, मेरी तो खैर अभी उतनी शायरी में उतनी उम्र नहीं है, मुझसे बड़े लोग पढ़े हुए हैं, जो हम शायर हजरात अपनी किताबें छपवाते हैं अपने पैसे से, अपने खर्चे पे। छपवाने के बाद हम अपने जो मौजूदा दौर के शोरा हैं या आम लोग हैं जो हमें हमें चाहते हैं, हम उनको तोहफतन वो किताबें उनके घर पे जाके देते हैं। बदले में सिर्फ क्या मिलती है, हमें वाह वाह मिलती है। अगला मेरी कोई की शेर पढ़ के मुझे सुना देता है, या मेरी किताब पे कोई तबसरा लिख के अखबार में छपवा देता है। हमारे लिए इनाम यही होता है, हमें कुछ नहीं मिलता। हम अपने जेब से पैसे खर्च करते हैं, किताबें भी फ्री में देते हैं। तो अदब का शोबा जो है वो दरअसल कमाने वाला शोबा है नहीं। मेरी एक बिल्कुल। स्टूडेंट थी, वो अभी नई नई आई थी, शायरी कर रही थी, तो उसने मुझे कहा, कॉलेज की स्टूडेंट थी, कि सर मुझे वो तरीका बताएं कि जिससे मुझे कुछ इनकम हो। तो मैंने कहा बेटा अभी तो आपकी उम्र नहीं है, अभी तो आपको साल भी नहीं हुआ, मैं 20 साल से वाबस्ता हूँ, मैंने आज तक नहीं कमाया। तो इस शोबे में अगर आना है तो ये जहन में रखना कि इसमें पैसे नहीं मिलेंगे आपको, शोहरत मिलेगी, नामो नमूद, नुमाइश, आपकी पहचान बनेगी, आपका पीआर बन सकता है। बड़े बड़े लोगों में एक पीआर बन सकता, वो भी हर आदमी नहीं बना पाता है। यही मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ये जहन से निकाल दो कि तुम यहाँ आके कमाओगी। तुमसे बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए जिन्होंने कुछ नहीं कमाया, तुम्हें तो अपनी लाइन बनाने में काफी अरसा लग जाएगा, अभी बिल्कुल। तो उस मकाम पे खड़े होने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम तो उस मकाम पे खड़े हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। तो दरअसल हमने इसको अपने जॉब की हैसियत से इसको नहीं, हम एक शौकिया करते हैं। दरअसल उर्दू जो है ना, शायरी, ये 24 घंटे की जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है, 24 घंटे का मामला है। शायर 24 घंटे का होता, चलता फिरता शेर कहता है। सही है। तो हम इस पे कमाते नहीं, हम अपने जॉब के लिए हम कहीं और हाथ पैर मार रहे होते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया, मैं उर्दू लेक्चरार हूँ। ये मुझे शायरी की बुनियाद पे लेक्चरारशिप नहीं मिली, दरअसल मैं 20 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, 20 साल से शोबा दरसो तदरीस से वाबस्ता हूँ। तो इस बुनियाद पे मुझे कॉलेज में लेक्चरारशिप मिली है। बाकी शायरी की वजह से मेरे पीआर बने हुए हैं, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है बस।
باقی انکم نہیں ہے اس کے اندر کچھ. جی فصیح. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ انکم نہیں ہے، اور شاعروں کو مطلب انہیں جیسے پروٹوکول دی جاتی، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بس ایک شعر پڑھ کے واہ واہ کر دی، اس طرح سے ہی ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی سنا تھا. اچھا میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کیا آپ شعر و شاعری کی شعر و شاعری کی کلاس بھی دیتے ہیں؟ دراصل اگر کالج کی بات کریں تو وہاں تو میں اردو پڑھاتا ہوں. تو میں نے تو اپنے کالج میں 2-3 شاعر پیدا کر دیے. میں اکثر جو ہے غزلیں اپنی بھی دوسرے شعراء کی بھی سناتا ہوں. تو جس شاگرد کو صحیح. شوق ہوتا ہے وہ کچھ لکھ کے میرے پاس لاتا ہے، میں اس کی اصلاح بھی کرتا ہوں اور اس کو کسی اخبار میں چھپوا بھی دیتا ہوں. تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی غزل اخبار میں لگ جاتی ہے، چھپ جاتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو استادی شاگردی والا معاملہ ہے. یہ دیکھیں یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے، اگر میں کسی کو اردو پڑھانے جاتا ہوں نا تو مجھے پیسے ملتے ہیں ٹیچنگ کے. لیکن میں اگر صحیح. کسی کو شاعری سکھا رہا ہوں، میرا کوئی شاگرد ہے، اس کی غزل کی اصلاح کر رہا ہوں، تو اس میں بھی پیسے نہیں ملتے. استاد فری آف کاسٹ کرتا ہے یہ کام. صرف اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ شاگرد کوئی اچھی غزل کسی محفل میں پڑھتا ہے، وہاں داد ملتی ہے تو استاد کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرا شاگرد ہے، اس نے بہت داد لی ہے. استاد خوش ہو جاتا ہے. صحیح ہے. وہ شاگرد بھی بتاتا ہے کہ یہ میرے استاد یہ ہیں. بس یہی ملتا ہے، ورنہ ہم غزل اصلاح جو ہے فری میں ہی کر کے دیتے ہیں. ہم نے نہ کوئی اکیڈمی بنائی ہے، نہ ہی کچھ بنایا ہے. میرے استاد تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. میں بھی کسی کی اصلاح کرتا ہوں تو وہ بھی فری آف کاسٹ ہی کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ یہ تھوڑا سا آگے نکل آئے. آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ جو واحد شعبہ میں نے جو اپنا سرچ کیا نا، تجزیہ کیا مختلف شعبے جات کا، تو میں نے دیکھا یہ واحد شعبہ ہے کہ جس سے ہم لگاؤ رکھتے ہیں اور ملتا کچھ نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں آپ کی چھوٹا سا ایک موبائل ہے، موبائل خراب ہو جائے، موبائل بنانے والا 8ویں کلاس 7ویں کلاس پاس ہے، صحیح ہے، وہ ایک صرف تار جوڑ کے آپ سے 500 روپے لے لیتا، ایک تار جوڑ کے. صحیح ہے. بالکل. حالانکہ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. ہم نے تو ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے. ہم کسی کو اصلاح دیتے تو 1 روپے نہیں لیتے. اور آپ کو پتا ہے کہ بالکل. اردو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو میں اگر ٹیوشن بھی پڑھاؤں تو اردو میں پیسے کم ملتے ہیں، سائنس کے سبجیکٹ میں زیادہ ملتے ہیں. تو ہم سے بہتر تو پھر وہ بندہ ہے جو ایک تار جوڑ کے 500 روپے لے لیتا ہے 5 منٹ کے اندر، اور ہم 1 گھنٹہ بھی پڑھاتے ہیں تو 500 روپے نہیں ملتے. تو شعبہ تدریس بھی ویسا ہی ہے، اس میں بھی پیسے نہیں ہے. میں تو کالج میں ہوں تو مجھے اچھی سیلری مل جاتی ہے نا، لیکن اسکول ٹیچروں کا حال آپ دیکھیں نا، جو پرائیویٹ پڑھاتے ہیں، خاص کر کے جو خواتین 2500 2000 روپے میں پڑھا رہی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ملتا استاد کو. میرا تو چلو کالج میں لیکچرار ہوں، میری سے معاشی حالت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور میری کوئی دوسری بھی جاب ہے، میں وہ بھی جاب کرتا ہوں ساتھ میں. میں گورنمنٹ ملازم بھی ہوں ساتھ میں. صحیح. پاکستان نیوی سے میرا تعلق بھی ہے، سویلین ہوں میں پاکستان نیوی میں. جی. اچھا آپ نے کہا کہ آپ نیوی میں بھی ہیں، تو آپ کو اس میں کتنا ٹائم ہو گیا ورک کرتے ہوئے؟ مجھے 18 سال ہو گئے، 18 سال میری سروس ہو گئی ہے، اور 6-7 سال رہ گیا ہے میں ریٹائر ہو جاؤں گا. تو میں ٹوٹلی جو ہے نا درس و تدریس سے وابستہ رہوں گا، شعر و ادب پہ کام کروں گا یا اپنا کوئی کاروبار کروں گا، ساتھ میں کچھ کرتا رہوں گا. تو تقریباً 18 سال ابھی میری پرموشن ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک پرموشن اور ہو جائے گی 2-3 سالوں میں، اس کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا. تو میں ایک طرف ہو جاؤں گا. ابھی میری لائف بہت مصروف ہے، صبح سے لے کے رات دیر تک جو ہے نا میں گھر سے باہر ہی رہتا ہوں. آج کل میں چھٹیوں پہ تھا تو اس وجہ سے میں نے وقت دیا، ورنہ وقت نہیں ہوتا ہے مجھے. بہت الجھا ہوا ہوں میں، بہت مصروف آدمی ہوں میں جاب کے حوالے سے. جی. شاعری کو بھی میں بہت کم وقت دے پا رہا ہوں موجودہ دور میں. ابھی 3 سال سے میں کراچی میں ادبی محفلوں سے تھوڑا کٹا ہوا ہوں جاب کی وجہ سے، ورنہ اس سے پہلے سن 2012 سے 15 تک کراچی کے ادبی منظرنامے پہ میرا نام جگمگاتا تھا. جی فصیح. بالکل صحیح بات ہے. اچھا میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی سی ایسی 2-3 باتیں جو آپ نے اپنی لائف اسٹرگل سے سیکھی ہوں، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں نے اپنی زندگی میں تو یہی سیکھا ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتے ہیں، اس کا صلہ ملتا ہے،
دیر سے ملے لیکن ضرور ملتا ہے. اس کا پریکٹیکلی تجربہ میرے ساتھ ہے کہ میں نے 2010 میں ماسٹر کیا تھا اردو میں اور 2017 میں کالج میں آیا ہوں. اس سے پہلے میں اسکولوں میں پڑھاتا رہا, 7 سال تک محنت کرتا رہا, کوشش کرتا رہا کہ میں کسی کالج میں لیکچرار آ جاؤں, کیونکہ شاعری سے بھی میں وابستہ تھا, ماسٹر بھی تھا, کیا ہوا تھا میں نے. تو بڑی مشکلوں کے بعد جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ہاں دیر لگی ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے میری تعلیم کی مناسبت سے مجھے جس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا اس جگہ پہ اللہ پاک نے مجھے کھڑا کر دیا. تو آدمی محنت کرتا ہے تو محنت ضائع نہیں جاتا. دوسری بات بالکل یہ ایک تو یہ چیز ہے, دوسری نصیب کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے, اور یہ بھی تجربہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوا ہے. فضائیہ اسکول میں ویکینسی آئی تھی, جاب آئی تھی, میں نے اپلائی کیا تھا, تو سارے کام ہو گئے تھے, سارے مرحلے کلیئر ہو گئے تھے, آخری میں جو ہے وہ انٹرویو تھا, اس کے بعد مجھے جاب مل جاتی. تو انٹرویو کے لیے میسج نہیں آیا میرے پاس, کوئی رپلائی نہیں آیا. جب 2-3 مہینے گزرے میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی انٹرویو تو ہو چکے, ہم نے آپ کو میسج کیا تھا, آپ تو آئے نہیں. میں نے کہا میڈم میرے پاس تو کوئی میسج نہیں آیا, کوئی کال نہیں آئی ہے. پھر میں دوبارہ آیا تو جو انٹرویو لیتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں میں نے اس نمبر پہ آپ کو میسج کیا. میں نے نمبر چیک کیا تو آخری کے ایک نمبر غلط تھا. میں نے کہا مس یہ میرا نمبر نہیں ہے, آپ نے غلطی سے کہیں اور بھیج دیا. تو انہوں نے کہا چلے سر کوئی بات نہیں, آپ جو ہے نا کالج لیول کے ٹیچر ہیں, صحیح آپ کہاں اسکولوں میں پھنس رہے ہیں, چھوڑیں کالج کی ویکینسی آئی ہے اپلائی کر دیں, ہمارے یہاں کالج کی بھی ہے اپلائی کریں. تو میں تو سمجھ رہا تھا شاید یہ کالج ہے. میں نے کہا چلے صحیح ہے, میں نے اپلائی کر دیا. تو اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگا, انہوں نے کہا ویکینسی آ جائے, پھر ویکینسی آئی, 5-6 لوگ اور آئے. تو یہاں بھی میں سر فہرست تھا, پہلے نمبر پہ جا رہا تھا ہر معاملے میں. کالج میں بھی 5-6 لوگوں میں سر فہرست رہا, تو کالج میں مجھے جاب مل گئی. تو بات یہ ہے کہ میرے نصیب میں چونکہ اسکول تھا نہیں, میں اس بالکل لیول کا ٹیچر تھا نہیں, تو اس لیے بالکل اللہ پاک نے سارے کام ہونے کے باوجود اللہ پاک نے مجھے وہاں پہ کھڑا ہونے نہیں دیا. کوئی نہ کوئی مسئلہ آیا جس کی وجہ سے وہاں نہیں ہوا, اور میں چونکہ کالج لیول کا ٹیچر تھا, لیکچرار تھا, تو مجھے کالج میں ہی جگہ مل گئی. تو یہ نصیب کا بھی عمل دخل ہے. یہ دونوں تجربے میری زندگی میں ہوئے ہیں, اس کا تجربہ ہوا ہے مجھے. جی فصیح. بالکل صحیح بات ہے. قسمت ایک ہماری محنت اور دوسری قسمت بہت میٹر کرتی ہے ہماری بالکل لائف میں. ہم کچھ بھی محنت کر رہے ہیں, اگر قسمت میں ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے کام, ورنہ نہیں ہوتا. اور کیونکہ جو مطلب ہر انسان محنت کرتا ہے, ہر انسان اسٹرگل کرتا ہے, اور ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ سم ٹائم ہم ڈسہارڈ بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی, ہم نے اتنی محنت کی. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے ہماری اللہ پاک کی طرف سے. اور اگر ایک چیز ہمیں نہیں ملتی تو اس سے بیٹر کوئی اور چیز ہمیں مل جاتی ہے. جی سو بالکل ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں محنت کرنی چاہیے. اچھا, بالکل. میں آپ سے نا ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. آپ ہمیں نا اپنی ایک غزل مطلب سنائیں, غزل یا نظم کوئی بھی, کچھ بھی. جی میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے سارے تو سوال کر لیے, ایک شاعر سے جو ہے نا کلام سننے کی بات نہیں کی, فرمائش. ورنہ عام طور پہ تو لوگ ہم سے سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی کوئی غزل سنا دیں. جی یہ میری غزل ہے, تازہ غزل ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا لکھے ہوئے. سانپ ہوں نا اس لیے ڈستا ہوں میں, سانپ ہوں نا اس لیے ڈستا ہوں میں, آج کے انسان سے اچھا ہوں میں, اور آ گیا ہوں دام میں ہر ایک کے, کس قدر بازار میں سستا ہوں میں. اور یہ شعر دیکھیں, بن گئی دلہن کسی کی تو مگر, دل میں تیرے آج بھی بستا ہوں میں, اور تیری چاہت میں ہوا ہے حال یہ, تیری چاہت میں ہوا ہے حال یہ, بے سبب روتا کبھی ہنستا ہوں میں, اور ہوں بروں کے واسطے میں بھی برا, ہوں بروں کے واسطے میں بھی برا, یہ نہ سمجھو کہ بہت اچھا ہوں میں, آج بھی پہنا ہے میں نے وہ لباس, جس کو پہنوں تو تجھے جچتا علی ہوں صاحب آپ میں. کی اسکرین رک گئی ہے. جی 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 اب سنائیں. اسکرین آئی. جی آج بھی پہنا ہے میں نے وہ لباس, جس کو پہنوں تو تجھے جچتا ہوں میں,
اور سوز جو رکھتا ہے جیسا بھی گماں، سوز جو رکھتا ہے جیسا بھی گماں، اس کی نظروں میں تو بس ویسا ہوں میں. جی بہت اچھی غزل ہے، بہت ہی مزہ بہت شکریہ، آنے میں بھی. بہت بہت شکریہ. ہمارے viewer جی علی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لاسٹ میسج جو آپ ہمارے ویئرس کو دینا چاہیں. دیکھیں آخری جو میرا میسج یہی ہے، جیسا کہ میں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ آدمی جو ہے خلوص دل سے محنت کرتا رہے اور اس کا صلہ بالکل اللہ پہ چھوڑ دے. صحیح ہے. بالکل لوگوں کے لیے کام کریں. زندگی یہی ہے کہ آدمی جو ہے دوسروں کے لیے زیادہ کام کرے، اپنی ذات کے لیے کم کرے. اس کا صلہ کوئی دے نہ دے، اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ ضرور دے گا. ہمارے ہاں لوگ تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کا صلہ نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی کفر ہے، اسلام میں مایوس نہ ہو، بلکہ آپ اپنا کام کریں، اپنے حصے کا کام کریں. اللہ پاک نے جس آپ کو جو صلاحیت دی ہے اس کا بھرپور اظہار کریں، کام کریں، صلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ دے گا. جب بھی دینا ہوا اللہ ہی دے گا. لوگوں سے بالکل امید نہ رکھیں، آپ اپنے حصے کا کام کر کے جائیں. جی یہی میسج ہے میرا. بالکل صحیح، بالکل بہت اچھی بات کہی کہ اللہ سے ہی امید رکھیں، انسانوں سے امید نہ رکھیں. بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اینڈ تھینک یو سو مچ. اوکے، آپ کا اللہ بھی حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فصیح منیر، آپ نے بھی وقت دیا مجھ جیسے بزی آدمی کو. صحیح ہے، انشاءاللہ جو ہے بالکل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ.